تک میں خود کھایا ہوا تھا. ہاں لیکن اتنی چھوٹی سی مطلب اس میں انہوں نے وہاں پر بھی بچے کو بھی یہ کہنا وہ نہیں سمجھا مناسب کہ میں کیسے کہہ دوں. اصل میں بات یہ ہے کہ جس کام پر عمل آپ خود کرتے ہوں گے نا، اگر اس بات کو آپ کسی دوسرے کو کہیں گے وہ بات اس کے دل پر اثر کرے گی کہ ٹھیک ہے صحیح. لیکن اگر آپ خود عمل نہیں کرتے ہوں گے نا اور اگر آپ کہیں گے وہ کیا مثال ہے دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت ہے نا کہ کچھ ہے کہ ہم خود وہ کام کر کے دکھایا کسی دوسرے کو کہہ رہے یار تم نے کیا مجھے پریشان کر کے رکھا ہے، تم سے تو کوئی امید نہیں، اور وہ خود بندہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے اچھا ثابت نہ ہو، دوسرے کو آپ کہتے چلے تو ایسا بھی نہیں ہو کہ آپ کسی دوسرے کو جو بتا رہے ہو تو خود بھی ویسے. چینی ایک کہاوت ہے چینی کہ جب تم کسی ایک انگلی کو کسی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہو تو یہ 3 انگلیاں تمہاری طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں کہ 3 ٹائمز پہلے اپنے آپ کو دیکھو پھر کسی کو ایک دفعہ دیکھنا. بالکل. اچھا جی، سوال میں آپ لوگوں کے لیے ریپیٹ کرنا چاہوں گی. آپ نے بتانا ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے. ٹھیک ہے جی، ہمیں جواب آ رہے ہیں. انتظار میں آپ لوگوں کی کالز کا کر رہی ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ اس شو سے پہلے کتنے ہمارے پاس آنسرز آتے ہیں، اور اس میں سے یہ ایک خوش نصیب کو یہ گفٹ وائب کی طرف سے مل جائے گا جناب. اور صحت کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا ڈائٹ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی. کچھ ایسا بتائیے کہ بچے بھی اپنے بڑوں کو دیکھ کر جب ہم یہ بات کریں کہ کاپی کرتے ہیں جو ہم سکھا رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ کافی چھوٹی عمر میں روزہ بھی رکھنا چاہتے ہیں. تو جب وہ بچے روزہ رکھ رہے تھے، جیسے عبداللہ 9 سال کی عمر میں نے روزہ رکھا ہے، تو بچوں کے لیے کچھ ایسے مطلب ڈائٹ کی انہیں سحری میں کچھ ایسا دیا جائے کہ وہ سارا دن انرجی فیل کریں اور ویکنیس زیادہ نہ ہو. صحیح. دیکھیے تمام بچوں کے لیے دیکھیے روزوں کی باقاعدہ ایک عمر ایک متعین کی گئی اسلام میں، لڑکیوں کے لیے ہے اور لڑکوں کے لیے ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بچے جو ابھی جو ہے وہ اس عمر پہ نہیں پہنچے جو روزے کے لیے رکھنے کے لیے ہو، لیکن وہ ضد کرتے ہیں رکھنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو آپ انکار بھی نہ کریں، ان کو آپ سحری کو اٹھائیں. دیکھیے سارا اسلام ہی نمونہ ہے، آپ کو اپنا نمونہ پیش کرنا ہے. تو آپ ان کو کم از کم اسٹارٹنگ میں یہ ایک آئیڈیا مل جائے کہ سحری کیسے کی جا رہی ہے. وہ بچوں کو اپنے اٹھائیں، اپنے ساتھ بٹھائیں اور وہ دیکھیں کہ دیکھیں کیا چیزیں کھائی جا رہی ہیں. اور یہ ہم سب کو چاہیے کہ یہ نہیں کہ سحری بھر دی جائے اس میں جو ہے وہ تمام آئٹم موجود ہونے چاہیے. دیکھیے پھر روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. روزے کا مقصد ہی دیکھیے روکنا ہے اپنے آپ کو، اپنے آپ کو اچھی چیزوں سے روکنا، اچھی غذا سے روکنا، لذت والی چیزوں سے روکنا، آرائش سے روکنا. پیامڈ صاحب صحیح؟ جی بالکل. اگر آپ نے دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ ایک سے زیادہ ڈش نہیں رکھتے تھے. بالکل. یہ میرے خیال میں صحیح. اور اب تو ہم ایک ڈش رکھنا گناہ سمجھتے ہیں. اب ہم دیکھیے ہم کتنا یعنی ہم کتنا چینج ہو گئے ہیں اپنے آپ کو ایک ڈش کو کرتے ہوئے کہ ہمارے جو ہے نا مطلب بڑا ہمارے لائف سٹائل پہ فرق. دوسرا کیا سوچے گا، ایک ڈش اپنے گھر والوں کے لیے بھی نہیں بنا رہے ہوتے. اب ایک دیکھیے تھا یہ اب تو پہلے ہمیں اپنے ساتھ سے چلنا چاہیے، پھر ہمیں اسی کے حساب سے جو بھی چھوٹے وہ کھانے بچوں کو دیں. بچوں کے دیکھیے جتنے بھی ہم مارننگ میں یعنی سحری میں کھائے جاتے ہیں، دیکھیے کجلا ہے جیسے سویاں وغیرہ کا، ان میں دیکھیے انرجی اچھی پائی جاتی. پراٹھے ہوتے ہیں ٹھیک نا، اور گوشت کے ہیں اور چکن کے ہیں، یہ ان میں سب انرجیٹک چیزیں ہیں. ہاں دہی میں تو دیکھیے اتنی انرجی نہیں ہے، 25 کیلوریز اور 25 جو 30 کیلوریز ہوتی ہے. لیکن یہ دوسری چیزیں جو پراٹھے جتنے بھی دیکھیے آئلی چیزیں یا جتنی بھی آئلی چیزیں ہیں یہ سب انرجیٹک ہیں. چند میں بٹر ہے سے لے کے سب میں فائبرنیٹ سے اب وہ ڈیلے ابزرپشن کرتا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ہیلتھ کے حساب سے اگر کوئی اوبیس ہے، موٹا زیادہ ہے، تو ہمیں اس کو آئلی چیزیں کم کرنی چاہیے. ڈاکٹر میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی، کالر کو لے پھر سے ہم مزید بات کرتے ہیں. اور عامر صاحب آپ سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہم پڑھتے رہیں کہ اور زیادہ کم روزہ لگ گیا. السلام علیکم. آئی ایم سو سوری، میں کافی دیر سے آپ نے کال کی تھی اور ہولڈ کروایا تھا. میں چاہتی کہ بات پوری ہو جب دوبارہ سے کال کر سکتے ہیں. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے، اس کا آپ ہمیں جواب دیجئے اور آج کے خوش نصیب بن جائیں جسے گفٹ ملے گا. اچھا اب ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح کا کھانا ہونا چاہیے، کس طرح کی غذائیت سے بھرپور بھی ہونا چاہیے کہ جو آپ کے پورے ایک افطاری کے ٹائم میں، کیونکہ ہمارا جو روزہ ہے وہ کافی لمبا ٹائم جو ہے اس کا زیادہ ہے روزہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. میں بالکل انتظار نہیں کرواؤں گی. السلام علیکم. السلام علیکم. جب کی کال مل چکی ہے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. اپنا نام بتائیں. سویرا. سویرا کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ لانڈی.
اچھا جی آپ بتائیے آنسر دینا چاہیں گی؟ سورہ بقرہ. اوکے روزہ ہے آپ کا؟ جی. ماشاءاللہ کتنی عمر ہے؟ 13. دیکھیں میں نے کہا نا کیا جو بچے زیادہ میں نے اس لیے عمر کم پوچھا ہے کیونکہ اگر کسی خاتون سے میں پوچھ لوں تو وہ تو یقیناً ناراض ہوں گے انہوں نے عمر کیوں پوچھی ہے. تھینک یو اللہ حافظ. آنسر ہمارے پاس آتے جا رہے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہوگی کوئی بات نہیں دوبارہ سے کال کر سکتے ہیں. جی اچھا اب ہم سلسلہ وہیں سے جوڑ دیکھیے بہت ہی اہم بات ہے یہ. ہمارے ذہن میں کنسپٹ یہ ہونا چاہیے اسلام کے روح سے کہ ہم نے کھانا ضرور ہے لیکن اتنا نہیں کھانا کہ وہ اوور ایٹنگ میں آ جائے. دیکھیے اسلام کا اصول ہے کہ آپ اتنے گنجائش رکھیں کہ ایک گلاس پانی کی آپ کے گنجائش رہے آپ اس وقت آپ کھانے کو ختم کر دیں. سمجھنا. اچھا اب یہ آپ نے سحری اب آپ نے وہ گلاس کا بھی وہ سب ڈیموڈیکیشن ختم کر دی خوب پی لیا کھا لیا. مقصد اس سب کا یہ ہوتا ہے زیادہ کھانے سے کہ آپ کو دن میں روزہ فیل نہ ہو. یہ مقصد ہوتا ہے جبکہ یہ مقصد غلط ہے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ کو دیکھیے اپنے وقت پہ بھوک بھی لگنی چاہیے آپ کو پیاس بھی لگنی چاہیے تاکہ وہ احساس اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں آپ کے دل میں جگانا چاہتے ہیں وہ جاگے. یہ سب سے خوبصورت بات تو وہ کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے. اب دیکھیے کہ اس سے فائدہ کیا ہے. اس سے فائدہ وہ ہے تاکہ جو بنی نوع انسان جو دوسرے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں جو پیاسے ہیں ان کی بھوک کا احساس آپ کو ہونا چاہیے. ان کا کھانے کا احساس ان کو آپ کو ان کے پیاس کا احساس آپ کو. تو وہ احساسات پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنا ایک لمٹ کے کھانا ہے اور دن بھر میں اپنے آپ کو میں اپنے پہلے روزے کا واقعہ سناؤں گا. ایک کالر کو میں شامل کروں پہلے عامر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. میں عظما عدنان بات کر رہی ہوں کراچی سے. اوکے آنسر دینا چاہیں گی؟ جی میں آپ کے ایک تو پروگرام کی بہت تعریف کرنا چاہوں گی. ماشاءاللہ سے آپ نے بہت اچھے ٹاپک پہ آپ نے پروگرام کیا ہے. دوسرا آپ نے گیسٹ بہت ہی اچھے بلائے ہیں. بہت شکریہ. بہت رابط سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. جی ضرور. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اسلام میں ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک سوال ہے کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے لیکن آپ دیکھیں اگر ہم سائنٹیفک سے دیکھیں اگر ہم 12 گھنٹے کی فاسٹنگ پہ ہوتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کھاتے نہ پانی پیتے ہیں تو ہمارے جو آتے ہیں یا تمام جسم کی چیزیں بالکل سکھڑ سی جاتی ہیں. تو یہ ہمارے لیے نقصان نہیں ہے؟ اچھا صحیح. اچھا یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیسے فائدہ مند ہے کیسے مطلب وہ ہے؟ بالکل صحیح. اچھا یہ لوگوں کی نا اویئرنیس کے لیے ان کا جو سوال تھا یہ بہت اچھا سوال ہے. اچھا ایسے 12 گھنٹے نہیں ہے ہمارا جو روزہ آئی تھنک وہ تقریباً 14-14.5 گھنٹے اتنی دیر کا چل رہا ہے. جی ہم تنویر بتا رہے. تنویر کتنے دیر کا؟ 15 گھنٹے کا. اچھا السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ کیسی ہیں آپ؟ رمضان کی بہت مبارک ہو آپ کو. جی آپ کو بھی آپ کی پوری ٹیم کو اور سب دیکھنے والوں کو بہت بہت رمضان مبارک. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا زیادہ سے زیادہ احترام کرنے کا اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل آمین ثم آمین آمین. جی جو ہے میں سب سے پہلے تو آپ کے سوال کا آنسر دوں گی کہ سورہ بقرہ ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. ضرور. جی ڈاکٹر صاحب میرے نا گلے میں بہت انفیکشن تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا. پہلے مجھے ٹمپریچر بھی بہت زیادہ رہا اور اب نا کھانسی ہے ابھی بھی. حالانکہ میں نے دوا بھی لے رہی ہوں مسلسل لے رہی ہوں لیکن اب میں روزے میں ظاہر ہے یہاں گرمی بھی بہت زیادہ ہے تان میں اور جو ہے میرے نا گلے کا انفیکشن نہیں ٹھیک ہو رہا ہے تو بلغم بھی آتا ہے. تو بس مجھے اس کے لیے کوئی اچھا سا ایسا بتا دیں کہ میں رمضان کے روزے آرام سے رکھ سکوں. اور ہے نا بہت پیاری لگ رہی ہیں اور جو ہے اتنا پیارا پروگرام پیش کرنے میں بہت مبارک ہوا. بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. اچھا تھینک یو سو مچ. اچھا ہم عائشہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے لیکن اس سے پہلے جو ہماری کالر نے جو دیکھیے پہلا سوال تو واقعی بہت لاجیکل تھا اور بہت خوبصورت سوال تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا پیدا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ہمارے اور آپ کے ذہنوں کو جلا بخشتا ہے. دیکھیے ہمارے آپ کے ذہنوں میں روشنی آتی کہاں سے؟ یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. اس کا مقصد ہی یہی ہے. جب تک آپ یہ فکر پیدا نہیں کریں گے تو لازم آتا ہے کہ اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے. دیکھیے روزے کا مقصد بہت ہی خوبصورت یہی ہے کہ آپ کو احساس پیدا ہو دوسروں کے لیے دوسرے کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں. یہ اصل میں انسان اکیلا نہیں ہے ایک سوشل ہے سامنے وہ سب مل جل کے اس کے ساتھ رہتے ہیں. یہی چیزیں جو 12-14 گھنٹے جو ہم یہ کھا رہے ہیں اور ہماری چیزیں جو ہم نے ایکسس میں لی ہوتی وہی ڈیزالو ہونا شروع ہوتی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھیے جتنی بھی آپ کو
جب بھی آپ اپنے غذا کی طرف توجہ دیتے ہیں تو آپ بہت سی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. آپ دیکھیے آپ بھوک لگ رہی ہے, آپ اللہ کے کلام کو بھولیں, آپ نے نماز کرنی پہلے کھا لیں. وہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ آپ کو دیکھیے بھوک لگ رہی ہے, کچھ بھی لگ رہی ہے, لیکن آپ میں ایک ٹالرنس پاور پیدا ہو جائے, آپ نے ایک صبر کا انتہا پیدا ہو جائے, آپ صبر و عمل کے پیکر بن جائیں. صبر کی ویلیوز ہیں ہمارے ملک, ہمارے اسلام میں صبر کی جو ہے ویلیوز بنتی ہیں. ہمارے یہاں صبر تحمل ہونا چاہیے. یہ غذا کھانے سے دیکھیے انسانی زندگی نہیں بنتی ہے, سمجھے نا. آپ کو نہ کھانے سے بنے گی, جتنا کم کا, جتنی اولیاء کرام ہمارے گزرے ہیں, جتنے ہمارے ولی گزرے ہیں, ہمارے پیغمبر گزرے ہیں, وہ زیادہ کھانے سے نہیں بنے. بالکل, بہت ہی کم کھانے سے ضرورت کا سادہ سا کھانا, بہت کم کھانے سے. اور یہ روزے کا جو کہہ رہی ہے نا کہ 12 اور 13 گھنٹے, تو واقعہ میں چیز کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ صبر کرو. روزے کا مطلب صبر کرتے ہیں. خوشی کی بات ہے کہ جتنا گرمیوں میں دیکھیے, ایک میں نے بتا دوں کہ ایک امام کا ہے کہ اس نے کہا کہ جب مجھے زیادہ پیاس لگتی ہے, جب مجھے زیادہ بھوک لگتی ہے, جب دن بڑا ہوتا ہے, تو مجھے وہ روزہ زیادہ پیارا لگتا ہے. دیکھیے کتنی عجیب سی بات ہے یہ. عبادت کا طویل موقع مل رہا ہے, طویل موقع بھی مل رہا ہے, اور ثواب بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہوتے ہیں ایسے بندے بھی کہ جو ان ساری مشکلات کو اور مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوتے چلے جا رہے. کوئی شکوہ شکایت نہیں کہ گھڑی پہ نظر ہے, اچھا 2 گھنٹے رہ گئے, اب آدھا گھنٹہ, اب ایک, مطلب یہ چیز. وہ گھڑی پہ نظر پہ مجھے اپنا واقعہ یاد آ گیا بچپن کا, کہ جب مجھے میرا پہلا روزہ جب مجھے رکھوایا گیا, تو اس وقت میرے چچازاد بھائیوں کو ڈیوٹی پہ لگایا گیا تھا کہ کچھ کھانا لے عامر صاحب. ہاں, کہ کچھ کھانا لے اور کچھ پینا لے, خاص طور پہ پینا لے. کتنی عمر تھی عامر صاحب کی؟ میری اس وقت عمر تھی 7 سال. اچھا, 7 سال کی عمر میں پہلا روزہ رکھا تھا میں نے. تو خیر وہ اب جون, اچھی طرح یاد ہے کہ جون کے مہینے کا روزہ تھا, اور انتہائی شدید گرمی تھی. دوپہر میں 12 بجے کے بعد میں تھا اور سرائی تھی. پانی پی لیا؟ نہیں, پھر سرائی کو میں پکڑے ہوئے تھا اس طرح سے, دونوں ہاتھوں سے سرائی کے گلے کو, منہ کو, اور میرے چچازاد بھائیوں نے مجھے ادھر سے اور ادھر سے پکڑا ہوا تھا, اور میں کہہ رہا تھا مجھے پانی پینے دو, میں مر جاؤں گا, مجھے پانی پینے دو, میں مر جاؤں گا. کس ٹائم میں ہوگی؟ دوپہر 12 بجے. اچھا, ویسے گرمیاں بھی بہت, گرمی بھی بہت شدید. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں عامر صاحب, کہ یہ دیکھیے بچی اور دیکھ رہے ہیں, انہیں ہمت ادا کرے, آپ کو نہیں بتایا. السلام علیکم. السلام علیکم. کاش میں بھی وہاں مضبوط ہوتی عامر صاحب, تو میں پانی ضرور پی لینے دیتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسی اللہ رکھی جی, رمضان مبارک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ کی دعاؤں سے بہت اچھا گزرا ہے. آج آپ کو بی بی انا جی کہوں گی. بالکل بالکل جی, کہیں تھینک یو سو مچ, میرے لیے تو اچھا کمپلیمنٹ ہے یہ. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے, سب کیسے ہیں؟ بہت شکر اللہ کا, آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. روزہ تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ نہیں, ہمیں روزہ نہیں لگتا. بس ہنس کے دکھائیے آپ. جی اچھا, روزے کے حوالے سے چھوٹی سی بات ہے کہ نیت جو لوگ کی جاتی ہے. آپ کی طرح خوبصورت تھا, جزاک اللہ, بہت اچھا لگا. بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا, بہت پیارا گفٹ تھا. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ رکھے جی, آپ کو پسند آیا, تھینک یو سو مچ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اسپیشلی جو افطاری کے وقت بیٹھ کے جو دعا کی جاتی ہے نا, اس وقت ضرور یاد رکھیے گا. اس وقت ہم سب بھول جاتے ہیں. آپ بتائیے گا آج مجھے, جی میں جب سے رمضان شروع ہوا میں مسلسل چاند دیکھ رہی ہوں خواب میں, یہ کیا ماجرا؟ چاند کون سا والا دیکھ رہی ہیں؟ چاند باریک والا چاند جو کہتے ہیں نا پہلے دن کا. ہاں تو صحیح ہے نا, گورنمنٹ نے نہیں دکھایا, آپ نے دیکھ لیا. لیکن مطلب کیا ہوگا یہ ہم بتا دیتے ہیں. آپ کو مسلسل دیکھا دوسرے دن. چلیں ابھی آپ کو بتا دیتے, ابھی آپ کو لائٹ نہیں ہے, میں آنر بتائیے آپ. اچھا ٹھیک ہے, آنر بتاتے ہیں کہ پہلا چاند دیکھنا جو ہے وہ اس بات کی نوید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد کوئی خوشخبری سننے کو ملنے والی ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رکھیے جی, خوش ہو جائیے, دعا میں یاد رکھیے گا. خوش ہو گئی, مٹھائی بھیجوں گی پوری ٹیم کے لیے افطاری کے بعد انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, نیت کی بات کر رہے تھے, میں نے کہا کہ روزہ تو نہیں لگا. دیکھیے میں نے بتایا کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا, دیکھیے صبر و سکون کی ہیں, یہ ہمیں ایک درس دیتی ہیں اپنے آپ کو. تو اسلام کے رول اسی طرح سے چلتے ہیں. نیت کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے نیت نہیں کی جائے تو روزہ نہیں ہوتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جب آپ ایک تربیت کر لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے نہ روزے کا احساس پیدا کرانا اپنے میں, نہ اپنے بھوک کا کرنا ہے, تو نیت پورے ماہ کی کر لی جاتی ہے. صحیح, کہ ہم یہ کہ 2 دن کی نہیں کر رہے تھے, ہمیں